اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائے، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا، چلو ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہی کا وہی ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں۔ ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی۔
ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دیکھ، وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو بھائی کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کیے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی۔ اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی، تبھی تو کہہ رہا ہے نا۔ اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی، بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے۔ ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20، 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے۔ اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا۔ ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں۔ ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے، تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے۔ دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو پھر مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو۔ تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا، جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی۔ ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی۔ تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے، یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا۔ پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا۔ اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں،
پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. اگر کسی نے قرآن کو عبادت کی نیت کے بغیر پڑھا, صرف معلومات کے لیے, تو ثواب ملے گا. ثواب کی نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی, تھوڑی سی نیت کر لو ثواب کی. تو کچھ بھی نیت کے بغیر بھی اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا تو مقصد ہوتی ہی, اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. باقاعدہ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ مجھے ثواب نہ ملے, تو پھر انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تو اللہ کو زبردستی پھر کسی کو ثواب نہیں دیتے. تو آپ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. کیا اپنی بیوی کو بہن کہہ کر بلانا جائز ہے؟ نہیں جناب, بہن ایک بہت ہی محرم رشتہ ہے, اور بیوی اور بہن کے رشتے میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. کیا فجر کے بعد سونا مکروہ ہے؟ شرعی لحاظ سے تو مکروہ نہیں ہے, لیکن اسلاف میں بہت سارے اکابر سے, بزرگان دین سے اس کی ممانعت منقول ہے. اور ویسے بھی شرعی مزاج کو اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ نے ہمیں فجر کے بعد سلانا ہوتا تو فجر میں اٹھانا کیوں تھا؟ یہ تو دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا کہ آپ سو رہے ہیں اور وہ آپ کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ پھر دوبارہ سو جانا. تو فجر میں اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے. ہاں کوئی ضرورت ہو, نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی, یا رات کو نیند نہ آئے تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال فجر کے بعد سونا ناپسندیدہ ضرور ہے. لیکن شرعی لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کو ناجائز یا مکروہ قرار دیا گیا ہو. کسی بھی ٹائم پہ آدمی سو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کو کسی بھی وقت میں سویا بھی دیکھا گیا ہے اور جاگا ہوا بھی دیکھا گیا ہے. البتہ عام معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا, رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے, جاگنے سے منع فرمایا, ناپسند فرمایا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ فجر کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے. اسلاف سے اس کی برائی منقول ہے, اور صحیح حدیث میں آتا ہے بورک لامتی فی بکورہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. کوئی بھی کام آپ صبح میں کریں تو وہ برکت والا کام ہوگا. اگر کسی نے تحریری طور پر طلاق دے دی لیکن زبانی انکار کیا تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ جی ہاں, واقع ہو جائے گی. مسلمان کو غیر مسلم کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں جناب, غیر مسلموں کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کیسے پڑھے گا وہ؟ تو اگر ان کا کوئی خاص مذہبی رسم ہے جس کو وہ جنازہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی دعا مانگی جاتی ہے اس کے لیے, میت کے لیے, تو وہ دعا جائز نہیں ہے. کیا موبائل پر اور مصحف میں قرآن پڑھنے کا ثواب برابر ہے؟ موبائل پہ بھی قرآن پڑھنے کا ثواب میں قرآن ہی کا ثواب ملے گا, لیکن مصحف میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس میں قرآن کی تعظیم زیادہ ہے. اگر بچوں کے کھلونوں میں جانوروں کی تصویریں ہوں تو ایسے کھلونے خریدنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, اور اگر خریدنے ہی ہیں تو ان کی تصویر کو مٹا دیں, چہرے کی جو تصویر ہے. کیا حج پر جانے والے کے لیے قرض لینا جائز ہے؟ اگر 100% یقین ہو کہ میں قرض ادا کر سکتا ہوں, جیسے بعض لوگوں کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے 1-2 مہینے میں مل جائے گی, تو اس طرح کا اگر کوئی کیس ہے تو قرض لینا جائز ہے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں میں لوٹا پاؤں گا یا نہیں لوٹا پاؤں گا تو پھر جائز نہیں ہے. کیا قرآن کو حفظ کرنے کے بعد بھول جانا گناہ کبیرہ ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھول جائے, لیکن راجح قول کے مطابق یہاں بھولنے سے یہ مراد ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے, کیونکہ پہلے زمانے میں کتابت بہت مشکل سے سیکھی جاتی تھی, تو اس بات کا امکان تھا کہ کوئی کسی نے پڑھنا سیکھا اور پھر بھول گیا وہ. لیکن اب ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. بہرحال نعمت کی ناقدری تو ہے کہ اگر کسی نے قرآن حفظ کیا اور بھول گیا تو نعمت کی ناقدری ہے, لیکن یہ کبیرہ گناہ میں داخل نہیں ہے. کیا مسجد کے امام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تنخواہ میں جائز نہیں ہے. ویسے امام اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کے نام پہ نہ دیں, اس سے امام کی ایک توہین ہوتی ہے. تو ہدیے کے نام پہ دیں, دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں. بچوں کو مخلوط تعلیم والے اسکول میں بھیجنا جائز ہے؟ اگر مخلوط تعلیم والا اسکول یعنی کوئی قریب میں دوسرا اسکول ہو جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو اور پڑھائی بھی اچھی ہو, تو پھر تو بچوں کو مخلوط تعلیم میں بھیجنا جائز نہیں ہے. مخلوط تعلیم کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت تباہ کن ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسا اسکول موجود ہے جہاں اچھی تعلیم ہے لیکن سیپریٹ انتظام ہے, لڑکا لڑکی الگ بیٹھتے ہیں, تو پھر تو مخلوط میں بھیجنا جائز نہیں. اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے
تو پھر گنجائش ہے، لیکن بچے پہ نگرانی کریں کہ بگڑ نہ رہا ہو. لیکن جب بگڑتے ہیں نا تو پھر اللہ کی پناہ ہے، وہ بہت ہی برباد ہو جاتے ہیں. ماں باپ پھر ساری زندگی روتے پھرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو گیا. کیا طواف کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے؟ جی ہاں، ناپسندیدہ ہے. طواف بھی نماز کی طرح ہی ہے، حدیث میں آتا ہے. تبھی تو وضو کا حکم ہے ہمیں طواف سے پہلے. کیا کسی عورت کے لیے غیر محرم کو قرآن پڑھانا درست ہے؟ اگر کوئی بہت بوڑھی عورت ہے اور غیر محرم کو قرآن پڑھانے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو گنجائش ہے، ادروائز جوان عورت کے لیے کسی غیر مرد کو قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے. کیا کسی نے نماز کے دوران اونگ لی تو نماز چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں، خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، اگر ان کی آنکھ لگ جائے سجدے میں تو چونکہ پورا وہ زمین پہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. ادروائز کوئی بھی نماز میں اگر سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. وجہ اس کی ہے کہ نماز میں جیسے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ٹیک نہیں لگی ہوئی ہوتی، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں سرین زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے نماز میں اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ عورت اگر سردے میں تھی اور سو گئی، مرد اگر سردے میں سوتا ہے تو مرد کا باڈی تو اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا. ہاں، ایسی آنکھ لگی کہ باڈی زمین پہ پوری بچ گئی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. غیر مسلم کے ساتھ تجارت میں شراکت کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے. کیا کسی کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنا گناہ کبیرہ ہے؟ اگر رشتہ دار بہت تنگ کرتے ہوں تو کیا کریں؟ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا گناہ کبیرہ ہے. اگر بہت تنگ کر رہے ہیں تو ریزرو ہو جائیں، ان سے زیادہ فری نہ ہو، تھوڑا دور ہو جائیں ان سے، اور کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا کریں. اگر کسی نے زمین پر سجدہ نہ کیا بلکہ قالین پر کیا تو کیا نماز درست ہے؟ جی، ہو جائے گی نماز. اگر کسی دوسرے کے لیے کسی دوسرے کے لیے حج بدل کے پیسے لینا جائز ہے؟ کیا مطلب کسی دوسرے کے لیے حج بدل کے پیسے لینا جائز ہے؟ یعنی آپ کسی اور کے پیسے سے حج بدل کر رہے ہو کسی بندے کی طرف سے، تو اس بندے کی اجازت سے لے سکتے ہیں. تو یہی سمجھا جائے گا جیسے جس نے پیسے دیے ہیں اسی بندے کو دیے ہیں اور یہ پھر آپ کو دے رہا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا اس کو. کیا شوہر بیوی کو اپنی ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ جی، اگر شوہر بنیادی نان نفقہ بیوی کو دے رہا ہے اور پھر وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی جاب کرے تو شرعاً عورت پہ شوہر کی اطاعت لازم ہے. کیا کسی فاسق عالم دین کی تقلید جائز ہے؟ اگر کوئی شخص دین کے علم میں پختہ ہے، اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کے مطابق مسائل بتاتا ہے، تو پھر کسی بھی عالم دین کی تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو نام ہے، خوب سمجھ لیں، تو جائز ہے پھر ایسے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں مسائل میں گڑبڑ نہ کرے، مالی لالچ میں یا شہرت کی وجہ سے. بعض دفعہ شہرت کے شوق میں انسان یعنی لوگوں کی واہ واہ کے لیے غلط مسائل بیان کر دیتا ہے. تو اس لیے جب تک کوئی پرہیزگار متقی عالم موجود ہو، فاسق کی اتباع نہ کی جائے. البتہ علم میں کامل ہونا بہرحال ضروری ہے، اور الحمدللہ علماء میں بہت سارے متدین دیندار علماء موجود ہیں، تو ضرورت کیا ہے کسی فاسق عالم کی اتباع کرنے کی. حیض کی حالت میں عورت کے لیے درود شریف پڑھنا افضل ہے یا نہ پڑھنا افضل ہے؟ پڑھنا افضل ہے درود، تاکہ درود میں ناغہ نہ ہو. نکاح کے وقت شرط لگانا کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ درست ہے؟ جی، لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعاً اس کے لیے دوسری شادی جائز ہے، کیونکہ ایسی شرطیں بس ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. ایسی شرطوں کی اخلاقی طور پر اس کو پابند کیا جائے گا کہ یار تم نے تو معاہدہ کیا تھا، کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہو. لیکن یہ معاہدہ وعدے کی حیثیت کہلائے گا، یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس کو ایگریمنٹ کہا جائے. ایگریمنٹ ہوتا ہے جانبین سے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے معاہدہ کر لے کہ میں جو ہے صبح ناشتے میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو وہ پھر بھی اجازت ہے اس کو، بھائی تو جو مرضی کر لے ناشتہ. میں جہاز میں سفر نہیں کروں گا، میں ٹرین میں سفر کروں گا. تو یہ وہ والی شرطیں ہوتی ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. تو شریعت نے مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی بھی ہے دوسری شادی کی، تو وہ اگر معاہدہ کر بھی لیتا ہے کہ میں دوسری نہیں کروں گا تو بھی اس معاہدے کی شرعی حیثیت کچھ ہے نہیں. ہاں، اخلاقی طور پہ بہرحال وہ اس کا پابند ہوگا کہ بلا ضرورت پھر وہ یہ کام نہ کرے. میرے سامنے جب کوئی کیس آتا ہے کہ مرد نے شادی سے پہلے ایگریمنٹ کیا لڑکی والوں سے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اس شرط پہ انہوں نے اپنی بیٹی دے دی، تو اب اگر وہ کرنے لگتا ہے تو میری عادت یہی ہے کہ میں اس کو اخلاقی طور پہ میں اس کو منع کرتا ہوں کہ آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا لڑکی والوں سے، تو اب آپ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی معقول ریزن ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ بہرحال غیر اخلاقی حرکت ہے. اور اخلاقیات بھی شریعت کی تعلیمات ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس وقت تو آپ نے معاہدہ کر لیا اور دل میں آپ کے چور تھا کہ میں کر لوں گا، تو جھوٹ تو بولا نا آپ نے. ہاں، کوئی شرعی ضرورت پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے. تو شرعاً تو جائز ہے، لیکن اخلاقاً یہ برا کام ہے، اور اخلاقیات بھی شریعت ہی کا حکم ہے، تو اس لیے اس عمل کو ناپسندیدہ بہرحال کہا جائے گا، اور قابل ملامت ضرور ہوگا ایسا شخص. حرام نہیں کہا جائے گا اس عمل کو، لیکن ایسا شخص قابل ملامت ضرور ہوگا کہ کمبخت تو نے اس وقت تو لڑکی والوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اس وقت دھوکہ دے رہا تھا کیا تو ان کو، تو اب کیوں اس وعدے کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے؟ تو شریعت میں وعدہ
کی پابندی واجب ہے، لازم ہے، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو گیا، مثال کے طور پر پہلی بیوی سے اولاد ہی نہیں ہو رہی، یا یہ کہ وہ بہت بد اخلاق نکلی ہے، اس نے سرگنجا کرنا شروع کر دیا، تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی اخلاقی حکم یہی ہے کہ اگر معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس کی پابندی کرے۔ کیا غیر مسلم ملک میں اسلامی عدالت قائم کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، تو وہ غیر مسلم اگر اجازت نہیں دیں تو وہ خود ہی اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے۔ کیا جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ جائز ہے جمعے کے دن روزہ رکھنا، حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو۔ اس حدیث کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، راجح تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ جمعے کے دن یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کہ آج زیادہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا ارادہ تھا بدھ کے دن روزہ رکھنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ڈیلے کرتا ہوں، جمعے کو زیادہ ثواب ملے گا تو جمعے تک ڈیلے کر دو، تو یہ اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بھائی جب نیکی کا خیال آیا کر لو، جمعے کی وجہ سے اس کو ڈیلے مت کرو۔ اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، تو وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کا بدھ کو ارادہ ہوا رات کو عبادت کرنے کا، آپ نے کہا نہیں جمعے کی رات کی زیادہ فضیلت ہے، جمعے کی رات کو میں عبادت کروں گا، تو ڈیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے جمعے یا جمعرات کے چکر میں۔ جب عبادت کا دل چاہ رہا ہے فوراً کر لیں۔ باقی کسی کو عبادت کا خیال ہی جمعرات کو آیا، جمعے کی رات کو، یا جمعے کے دن ہی روزہ رکھنے کا خیال آیا، تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، رکھ لیں۔ اگر کسی نے دوران نماز کپڑے درست کرنے کے لیے زیادہ حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی، اگر بہت زیادہ حرکت کی ہے اور ایسے ہی کہ دیکھنے میں کوئی دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز میں ہے ہی نہیں، تو ایسی حرکت کثیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا کسی نے جھوٹ بول کر نکاح کیا تو نکاح درست ہوگا؟ جی، نکاح ہو جائے گا، البتہ جھوٹ کس نوعیت کا ہے اس کی تفصیل آپ بتائیں گے تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا جھوٹ ایسا ہے جس کے بولنے سے عورت کو نکاح کا فسخ کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کورٹ سے نکاح ختم کرا سکتی ہے، اور کون سا جھوٹ ایسا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سے بیوی نے پوچھا، عورت نے پوچھا کہ تمہارے نکاح میں پہلے سے کوئی عورت تو نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ہے، شادی ہوتے ہی عورت کو پتہ چل گیا کہ اس کے تو نکاح میں بیوی ہے، تو عورت اگر فوری طور پر علیحدگی اختیار کر لے اور کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کر دے کہ مجھے اس سے علیحدگی چاہیے کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو پھر کورٹ ایسی صورت میں اگر تنسیخ کر دیتی ہے نکاح کی تو یہ جائز ہے، یعنی تنسیخ نکاح ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے فوراً یہ کیس نہیں کیا بلکہ اس وقت راضی ہو گئی جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے نکاح میں تو پہلے سے بیوی موجود ہے، اس وقت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ اسے شوق تو لگا ہے لیکن یہ چلی گئی ہے میاں کے ساتھ، پھر اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک ابھی کیس آیا تھا ہمارے سامنے کہ ایک آدمی نے پہلے سے شادی بھی تھی، بچے بھی تھے، دوسری بیوی کو دھوکہ دے کے اس نے شادی کی، یہ میں اس لیے مسئلے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج کل یہ دھوکے بازیاں بہت شروع ہو گئی ہیں۔ تو پہلے سے بیوی بچے موجود تھے، دوسری بیوی کو اس نے بتایا کہ میں کما رہا ہوں، اور شادی ہوئی، تو شادی کے بعد اس خاتون کو پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے میرڈ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں فوراً اگر عورت علیحدگی اختیار کر لے اور کہہ دے کہ میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، اور کورٹ سے پھر وہ تنسیخ نکاح کروا لے تو ہو جائے گا، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ چلی گئی اور پھر ایک دن کے بعد جا رہی ہے کورٹ، پہلے شوہر کے ساتھ رہ لی، ایک رات گزار لیا، یا ویسے ہی چلی گئی کہ چلو کسی بھی طرح سے زبان سے یا اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ اسے علم ہونے کے بعد بھی یہ شوہر کے ساتھ رہنے پر ایگری ہے، تو پھر بعد میں اگر وہ ایگری نہیں ہوتی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک نابینا شخص کو مسجد کے امام بنانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اگر وہ طہارت کا خیال کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہیں اور علم ہے ان کے پاس تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص عالم بھی نہیں ہے اور قرات میں بھی کوئی خاص مہارت نہیں ہے تو پھر نابینا کو امام بنانے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ نابینا شخص کے لیے جو ہے نا طہارت ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو اگر خطرہ ہے کہ یہ طہارت میں کامل نہیں ہوگا یا یہ نابینا جو ہے اس کو کپڑے پاک کرنے کا پورا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ اگر کسی نے وضو میں ترتیب بدل دی تو کیا وضو درست ہوگا؟ لیکن خلاف سنت ہے، بری بات ہے، قابل ملامت ہے ایسا شخص۔ اگر کسی نے خواب میں کلمہ کفر کہا تو اس پر توبہ لازم ہے؟ خواب میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، جو مرضی کہتے رہو، توبہ کرنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے، استغفار کر لے احتیاطاً۔ کیا حالت احرام میں موبائل استعمال کرنا مکروہ ہے؟ نہیں، مکروہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے قضا نمازوں کی تعداد بھلا دی ہو تو کیسے ادا کرے؟ اندازہ لگائے، غالب گمان پر عمل کرے۔ کیا طلاق کے بعد رجوع کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، سنت ہے کہ گواہ بنا لیے جائیں، قرآن میں اللہ نے ترغیب دی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے خاوند کے والدین کی خدمت شرعاً لازم ہے۔ جس خاندان میں عورت نے شادی کی ہے نا، وہاں اگر یہ رواج ہے، یعنی تو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں نا جن میں ہر کام نوکر چاکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام بھی خود نہیں کرتے، کسی اور کا کیا کریں گے، تو وہاں تو شرعاً پھر عورت پہ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ نوکر رکھے جائیں گے، وہ اس عورت کی بھی خدمت کریں گے اور اس کی ساس کی بھی خدمت کریں گے۔
لیکن جو متوسط گھرانے ہوتے ہیں، نارمل درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جہاں اس لیول کی خادم نہیں ہوتے، تو وہاں پھر عورت جب جو شوہر کے والدین کے ساتھ رہتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت میں اس کے والدین کی بھی خدمت کرے. لیکن یہ خدمت جائز خدمت ہو، اس کو بالکل ہی بکرا بنا کے رکھنا یا ایسا جو ہے غلام بنا کے رکھنا، باندی بنا کے رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ آرام کا خیال نہیں کیا جاتا، سوتے ہوئی کو ٹھڈے مار کے اٹھایا جاتا ہے. بہت ہی عجیب جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ بہو پہ بہت ظلم ہوتا ہے. تو خدمت لازم ہے، کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے. یہ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے. تو ہر وہ چیز جو رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنے گی وہ بھی شریعت میں جرم ہے. اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل وہاں دیکھ لیے جائیں کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے. تو وہ تفصیلی کلپ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، پورے دلائل کے ساتھ وہ آ جائے گا. کیا نظر پوری کرنے میں تاخیر گناہ ہے؟ نظر پوری کرنے میں تاخیر جو ہے یہ گناہ اس صورت میں ہے کہ آپ کو خطرہ ہو کہ شاید میری زندگی کم ہو گئی ہے یا میں بیمار ہو جاؤں گا، نظر پوری نہیں کر پاؤں گا. تو اگر یہ خطرہ موجود نہیں ہے، بالکل ینگ ہے، ہٹے کٹے ہیں، تو پوری کرنے میں یعنی تاخیر کرنا ناپسندیدہ کام تو ہے، لیکن حرام یا گناہ نہیں ہے. کیا قبر پر چراغ یا بلب جلانا بدعت ہے؟ جی ہاں. اپنے ملازمین سے زبردستی نماز پڑھوانا جائز ہے. اگر امید ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا تو پھر تو جائز ہے، اور اگر خطرہ ہو کہ ملازمین بغاوت پہ اتر آئیں گے اور فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا تو پھر جائز نہیں ہے. کیا کسی نے جانور کو بسم اللہ کے بغیر ذبح کیا تو گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو حرام ہے گوشت اس کا. ہاں، بھولے سے چھوڑ دی مسلمان نے تو جائز ہے. اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا 2.25 کلو گندم ہر غریب کو دے دے. اس طرح 10 غریبوں کو دے دے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے. اور اگر غریب خود غریب ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو لگاتار 3 روزے رکھے اور توبہ استغفار بھی کرے کہ قسم توڑی کیوں ہے. کیا گانے کی دھن پر نعت پڑھنا جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے، یہ نعت کی توہین ہے. اگر کسی نے نماز میں انگلیاں چٹکائیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. کیا والدین کے دباؤ میں آ کر نکاح کرنا درست ہے؟ ہائے 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 ہائے. والدین کے دباؤ میں آ کے نکاح کرنے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی آپ کے نکاح میں آئی ہے آگے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے دباؤ میں آ کے نکاح مت کریں. ہاں، والدین اگر حکم دے رہے ہیں نکاح کر لو اور اس لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو کر لینے میں، خوشی کر لینے میں جاتا بھی کچھ نہیں ہے. ابا اماں کی بات مان لینے میں ہی خیر ہوتی ہے. بہرحال ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی نکاح کرائیں بیٹا یا بیٹی کسی کا بھی. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو کیا حرمت ثابت ہو جائے گی؟ صرف ماں کہنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ بری بات ہے، جائز نہیں ہے بیوی کو ماں کہنا. کیا شوہر اپنی بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. ہاں، اگر فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہوئی ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. فاحشہ مبینہ کا مطلب یا تو بد کردار ہو، یا یہ کہ عدت کے دوران اتنی زیادہ بد کلامی یا بد زبانی کر رہی ہو کہ شوہر کے لیے اس کو رکھنا ناممکن ہو گیا ہو، تو پھر گنجائش ہے. کیا جدید جینیاتی طریقوں سے جن سے اولاد منتخب کرنا جائز ہے؟ تو جو میں نے بتایا نا، شوہر بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال سکتا ہے، یہ قرآن کے احکام ہے. کیونکہ ہماری عدالت نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا. نارملی تو واقعی نہیں نکالنا چاہیے، لیکن عدت کے دوران بھی قرآن نے بیان کیا کہ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور کھلی بے حیائی کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں، یا تو کیریکٹر لیس ہے وہ، یا یہ کہ اتنی زیادہ زبان چلاتی ہے کہ شوہر کے لیے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایسی 2 کنڈیشن میں اللہ نے عدت کے دوران بھی عورت کو یعنی شوہر کو اجازت دی ہے کہ تم اس کو گھر سے نکال سکتے ہو. تو اس کنڈیشن میں، نارمل کنڈیشن میں تو قرآن نے حکم دیا لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ عدت کے دوران تم عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے، تو فاحشہ مبینہ کی صورت میں نکال سکتے ہیں. کیا جدید جینیاتی طریقوں سے جن سے اولاد منتخب کرنا جائز ہے؟ لیکن جدید جینیاتی طریقوں سے حمل ٹھہرانا جائز ہے، لیکن رینڈملی جو بھی آ جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اسی پہ اکتفا کیا جائے. کسی کے 6 لڑکیاں بھی ہونا تو 7ویں میں وہ جین کو منتخب نہیں کر سکتا، یعنی اولاد کی جنس کو منتخب نہیں کر سکتا. وہ آج کل یہ بہت چل پڑا ہے کہ لوگ پھر خود ہی جینڈر سیلیکٹ کرتے ہیں، لڑکا یا لڑکی. بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اس پہ تفصیلی دلائل میں دے چکا ہوں کسی کلپ میں. تو جو بھی ہو جائے بس اسی پہ صبر کرے. کیا مرنے والے کے لیے سالانہ ختم کروانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ بدعت ہے جی. عورت کے لیے فرض نماز میں جہری قرات کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. کیا نابینا شخص کی گواہی معتبر ہے؟ نابینا شخص کی گواہی میں وہ یہ تو گواہی نہیں دے گا میں نے دیکھا ہے. اب دیکھیں یہ کس جرم سے متعلق گواہی کی بات ہے، وہ دیکھی جائے گی نا. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھے بغیر آپ گواہی نہیں دے سکتے، تو اس میں تو نابینا کی گواہی معتبر نہیں ہے. وہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں یا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں دیکھے بغیر بھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، جیسے سن کے پتہ چلتا ہے نا. تو نابینا یہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، تو اس طرح کی گواہی نابینا دے سکتا ہے.
کیا کسی عورت کو غیر مسلم ملک میں نقاب نہ کرنے کی اجازت ہے؟ شاید فرانس ہے جس میں نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی تو میں جن کنٹریز میں بھی گیا ہوں خواتین مسلم نقاب کرتی ہیں فل، تو ان کو اجازت ہے، کسی نے منع نہیں کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہے فرانس میں شاید پابندی ہے کہ وہ نقاب نہیں کر سکتی، واللہ عالم، لیکن یہ کوئی یقینی خبر نہیں ہے، آپ خود تحقیق کر لیں، مجھ سے رپورٹیں نہ پوچھا کریں نا، مجھ سے تو شرعی مسائل پوچھا کریں۔ کیا ہسپتال میں غیر مسلم نرس سے علاج کروانا جائز ہے؟ آپ ہسپتال میں جب علاج کرواتے ہو تو آپ کی مرضی کی نرسیں نہیں ملتی کہ مسلمان اور تہجد گزار نرس ملے آپ کو، ہسپتال کا عملہ جو نرس آپ کو دے گا اس پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ تو آپ جب ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا کریں تو علاج کروایا کریں، اور جس ٹائپ کی بھی نرس آئے آپ نے نظر نیچے رکھنی ہے، زیادہ فری نہیں ہونا اس سے، ضرورت کی حد تک بات کرنی ہے، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پتلی گلی سے آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ کیا عورت کا بازار اکیلے جانا جائز ہے؟ بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، سفر کرنا مناسب نہیں ہے، عورت کا جائز نہیں ہے محرم کے بغیر جب تک شدید ضرورت نہ ہو۔ کیا مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے پر گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، حرام ہے، حدیث میں صاف طور پر لعنت کی ہے، یعنی حرام قرار دیا ہے مرد کے لیے سونے اور چاندی کے استعمال کو۔ کیا عورت کو پردہ کرتے ہوئے چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے؟ جوان عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، اس پر دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ کیا عورت کا حج کے دوران مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، عورت انڈیویجولی اپنے شوہر کے ساتھ یا انڈیویجولی یعنی عورت جو ہے یا تو انڈیویجولی طواف کرے گی یا اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی یا محرم کے ساتھ کرے گی، تو اس کو یہ کہنا مردوں کے ساتھ طواف یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ ہاں، جب وہ کرے گی تو ظاہر ہے مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ سیٹ اپ نہیں ہے، تو مرد بھی ہوں گے بیچ میں، تو اس لیے گناہ نہیں ہے اس کو، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا وہ مردوں کے ساتھ طواف کر رہی ہے، وہ اپنا طواف کر رہی ہے، لیکن چونکہ الگ سے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے خواتین کے لیے اور ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے کوشش کی تھی سعودی گورنمنٹ نے کہ بھئی کوئی ہم الگ الگ سے انتظام کریں، لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس لیے صدیوں سے پھر اسی طرح چلا آ رہا ہے، مجبوری ہے۔ تو نمازوں میں تو ہے کہ الگ الگ صفیں مرد کی الگ ہوں، عورتوں کی الگ ہو، جیسے کہ مسجد نبی میں ہوا کرتی تھی، خواتین کی سب سے پیچھے ہوتی تھی، مردوں کی آگے ہوتی تھی۔ طواف میں یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے خواتین نیت یہی کریں کہ ہم اکیلے طواف کر رہے ہیں اپنی یا اپنے محرم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔